بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے باہمی مشورہ کیا، کیوں نہ ہم لوگ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر ان سے فیصلہ کریں، کیونکہ انہیں رحیم اور شفیق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر وہ رجم اور سنسار کے علاوہ کوئی دوسری سزا سنائیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر دیں گے کہ یہ حکم تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا ہے، اور یوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اپنے تن ہی یہ حیلہ بہانہ کر کے یہودی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ دریافت کیا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، زناکار مرد اور عورت کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کچھ کہے بغیر یہودیوں کی ایک درسگاہ میں پہنچے جہاں تورات کی تعلیم ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درسگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، تم شادی شدہ زناکاروں کی سزا تورات میں کیا پاتے ہو؟ علماء یہودیوں نے جواباً عرض کیا، زانی کا منہ کالا کر دیا جائے گا، زانی کا مرد اور عورت کے پیٹھ کھینچ کر باندھ دی گئیں، انہیں گدھے پر گھمایا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے۔ علماء یہودیوں میں سے ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سن رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو خاموش دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے شدت کے ساتھ اللہ کی قسم دے کر زناکاری کی سزا پوچھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب آپ ہمیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تورات میں زناکاری کی سزا رجم پاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات سن کر فرمایا، پھر کب سے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلاک کر دیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہمارے بادشاہ کی خواصہ اوقات میں سے کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار نہیں کیا، پھر رایا میں سے ایک آدمی نے اسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا، اس کی قوم میں اس کے فیصلے میں حامل ہو گئی، کہنے لگی، تم ہمارے آدمی کو اس وقت تک سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو رجم نہ کرو۔ چنانچہ دونوں طرف کے لوگوں نے باہمی رضامندی سے زنا کی اس سزا پر اتفاق کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تورات کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں زناکار مرد اور عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو میں نے مردوں کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھک کر اسے پتھر سے بچا رہے تھے۔